اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی اہمیت اور ان کی فضیلت اور ان کا مقام بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے سورہ فجر اٹھائیے، اللہ رب العالمین قسم کھاتے بھی فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی نماز، کعبہ کی قسم رمضان کا دن بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے وطن عزیز کو چھوڑتا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہو کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں آپ تو یہ کہتے ہیں ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، اے اللہ کے نبی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے، جنت کی دوری ایک منزل سے دوسری منزل کی دوری اتنی ہے کما بین السماء والارض، جتنی کی آسمان و زمین کی دوری ہے۔ ذی الحجہ مہینے کی پہلی 10 تاریخ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان کا بڑا مقام بیان کیا گیا ہے، اور میں نے اسی مناسبت سے آج کے خطبہ کا منتخب کیا ہے۔ ہم اور آپ رمضان مبارک مہینے کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، ان کی کیا فضیلت ہے، ہم جانتے ہیں، اور جاننے کی نتیجے ہی میں ہم اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام کے چلنے والے ہیں، تو ہمیں بھی اسلامی مہینوں کا نام بھی جاننا ضروری ہے، اور ان کے اوقات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ کن دنوں کی، کن مہینے کی کیا فضیلت، ان کا جاننا ضروری ہے۔ ہم نہ جاننے کی وجہ سے ہم سے بہت ساری خطائیں ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بہت ساری نیکیاں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ رمضان مبارک مہینے کی کیا اہمیت، ان کا کیا مقام ہے، اس وجہ سے ہم بڑے اہتمام کے ساتھ رمضان مبارک کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمیں بڑے افسوس کی بات یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا چاند نکلتا ہے، جب رمضان کی رات آتی ہے، تو پوری مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے، پہلی سب بھی بھر جاتی ہے، دوسری سب بھی بھر جاتی ہے، اور تیسری سب بھی بھر جاتی ہے۔ بچوں کو ہم پیچھے بھگا دیتے ہیں اور ہم پہلے سب میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے بچے پہلے سب میں نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہم بڑے بڑے نمازی ہیں یہ غائب ہو جاتے ہیں پورے سال کے لیے۔ ہاں، رمضان کا ایک الگ مقام ہے، ان کا ایک الگ پہچان ہے، اس کی الگ اہمیت ہے، میں مانتا ہوں، میں ایکسپٹ کرتا ہوں، لیکن میرے پیارے بھائیوں، اسلامی بھائیوں، ہم جن دنوں میں ہم داخل ہونے والے ہیں یہ دن رمضان مبارک مہینے کے دن سے بھی زیادہ افضل والا دن ہے، اس سے بھی زیادہ اہمیت والا دن ہے۔ رمضان مبارک مہینے کا کوئی بھی دن ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری بات کو پھر غور سے سنیے گا، میں اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان 10 دنوں کی جو اہمیت ہے، جو مقام ہے، رب کعبہ کی قسم رمضان مبارک کا دن بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے، ان کا کیا مقام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، آپ قرآن کریم کے اس آیت سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک مہینے کا قسم نہیں اٹھایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی اہمیت اور ان کی فضیلت اور ان کا مقام بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے سورہ فجر اٹھائیے، اللہ رب العالمین قسم کھاتے بھی فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی نماز کی، قسم ہے فجر کی نماز کی، قسم ہے فجر کی تلاوت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین نے، قرآن کریم کے تفسیر کرنے والوں نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ مہینے کا
10 دن لیا ہے، پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک، یعنی جس کو عربی میں عشر ذی الحجہ کہتے ہیں، یعنی ذی الحجہ مہینے کا 10 دن اللہ رب العالمین نے قسم کھایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، نیکیاں کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، صدقۃ و خیرات کرو، توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ کیوں اے اللہ کے رسول اتنا زیادہ پریشر کیوں ہے، اتنا زیادہ زور کیوں ہے؟ اے اللہ کے نبی، ان دنوں کی کیا فضیلت ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ اس لیے کہ میرے صحابہ، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام ایام العشر۔ اے میرے صحابہ، اس لیے کہ ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت سال کے دنوں میں سے کوئی ایسی دن نہیں ہے، سال کے دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جو ان دنوں کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ سال کے تمام دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جو ان 10 دنوں کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ سال کے تمام دنوں میں کوئی ایسی عبادت انجام نہیں دی جاتی ہو جو ان 10 دنوں کی عبادت سے بہتر ہو۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت دنیا کے تمام دنوں میں سے کوئی دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تو صحابہ کرام کے ذہنوں کے اندر طرح طرح کے سوالات پیدا ہونے لگے۔ صحابہ کرام اپنے ذہنوں کو دوڑانے لگے ان احادیث کی طرف جن میں عمل کی بہت ساری فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحابہ کرام اپنے ذہنوں کو دوڑانے لگے۔ اب صحابہ کرام کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہونے لگے۔ صحابہ کرام کے ذہنوں میں بہت ساری حدیثیں دوڑنے لگی جن میں عمل کی بہت ساری فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، وَذَرْوَةُ سِنَامِ هَذَا الدِّينِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے اللہ کے نبی، اس دین کا سب سے بلند چوٹی، اس دن کا سب سے بلند چوٹی الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو یہ کہتے ہیں ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو یہ کہتے ہیں ان فی الجنت 100 درجہ، ان فی الجنت 100 درجہ اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین درجتین کما بین السماء والارض۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر 100 منزلیں ہیں، 100 درجے ہیں۔ اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اور یہ 100 کے 100 منزلیں، یہ 100 کے 100 درجے اللہ رب العالمین نے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجاہدوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں جنگ کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ما بین درجتین کما بین السماء والارض۔ اے اللہ کے نبی، ایک منزل سے، ایک درجے سے، ایک جنت سے دوسری جنت کی دوری، ایک منزل سے دوسری منزل کی دوری اتنی ہے کما بین السماء والارض،
الارض، جتنی کی آسمان و زمین کی دوری ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین تو قرآن کریم کے اندر یہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے جنت کے بدلے میں ان کے جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کے راہ میں قتال کرتے ہیں، جو اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ اللہ کے راہ میں قتال کرتے ہیں، وہ اللہ کے راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے انجیل کے اندر بھی کیا ہے، توریت کے اندر بھی کیا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی کیا ہے۔ یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے بھی کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ماننے والوں سے بھی کیا ہے۔ یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے بھی کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے بدلے میں مومنوں کے جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت کا مقابلہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں کر سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، کہ اللہ کے راہ میں جہاد بھی ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں میرے صحابہ، وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سنو میرے صحابہ، ٹھہرو، رکو ذرا، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی ہے، سنو۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ میرے صحابہ سنو، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی، سنو۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ اور میرے صحابہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ہاں میرے صحابہ، وہ سوائے اس مجاہد کے، سوائے اس انسان کے، اس شخص کے، خرج بنفسه وماله، جس نے اپنی جان کو لے کر کے، اپنے ساتھ مال لے کر کے جہاد کے میدان میں اترتا ہے، جنگ کے میدان میں اترتا ہے۔ ثم لم يرد من ذلك بشيء، لیکن اس کو کچھ واپس نہیں ملتا ہے، جان بھی چلی جاتی ہے، مال بھی ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی واپس نہیں ملتا ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اللہ کے راہ میں اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیتا ہے، مالوں کو بھی اللہ کے راہ میں لٹا دیتا ہے۔ تو اے میرے صحابہ، اس کا مقام الگ ہے، اس کا رتبہ الگ ہے، ان کا جنت الگ ہے، ان کا مرتبہ الگ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا،
کہ ان 10 دن اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، سوائے اس انسان کے، اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو دونوں اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے، تو پھر ان کا مقام الگ ہے، ان کا رتبہ الگ ہے۔ اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہمیشہ جیتنے میں مزہ نہیں ہے، ہمیشہ جیتنے میں مزہ نہیں ہے، کبھی کبھی ہارنے میں مزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خرج بنفسی ومالی ثم لم يرد من ذلك بشيء، وہ انسان اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنی جان اپنا مال لے کر کے نکلتا ہے، ثم لم يرد من ذلك بشيء، اللہ کے راہ میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، مال کو بھی لٹا دیتا ہے، کچھ بھی واپس نہیں ملتا ہے، مسلمان ہار جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، وہ مسلمان ہار جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، تمہیں گھبراؤ نہیں، تمہارا مقام الگ ہے، تمہارا رتبہ الگ ہے، تمہاری پہچان الگ ہے، تمہاری اہمیت الگ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف اپنا مال لے کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہو، جان گھر میں رہتا ہو، مال بھیج دیا ہو، تو بھی ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی صرف اپنی جان لے کر کے جہاد کے میدان میں جاتا ہو، پھر بھی ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں چیزیں، خرج بنفسہ ومالہ، اپنی جان اور مال دونوں چیزیں لے کر کے جاتا ہے، ثم لم يرد من ذلك بشيء، اور ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہیں ملتا ہے، جان بھی چلے گئی، مال بھی چلا گیا، تو پھر ان کا مقام الگ ہے، ان کا رتبہ الگ ہے۔ یہ عشر ذی الحجہ مہینے کے 10 دن کی یہ فضیلت ہے، یہ ان کا مقام ہے، ان کا رتبہ ہے، جو رمضان کا دن بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ میں اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، رمضان کا دن بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم ان 10 دنوں کو لہو و لعب میں، کھیلنے میں گزارنا سیکھا ہے۔ ہم ان 10 دنوں میں موبائلوں میں ব্যست رہنے میں، لوڈو کھیلنے میں، پب جی کھیلنے میں، اور دکانوں کے ہوٹلوں میں بیٹھنے میں، دنیا کی باتیں کرنے میں ہم نے گزارنا سیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں کی فضیلت ہے، ان دنوں میں کی گئی عبادت کی اہمیت ہے، لیکن ہم نے ان کو ایسے ہی گزارنا سیکھا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور ان 10 دنوں کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، کہ ان 10 دنوں کو اللہ رب العالمین نے سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن قرار دیا ہے، سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں وہ تمام عبادتیں انجام دی جاتی ہے جو باقی دوسروں دنوں میں نہیں دی جا سکتی ہے، دوسروں دنوں میں انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی بڑی بڑی عبادتوں کو ان 10 دنوں میں جمع کر دیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی ساری عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں جمع کر دیا ہے، اور شاید ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ان 10 دنوں میں حج جیسی عبادت ہے، حج جیسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے
بیت اللہ کا حج کرتا ہے، فلم یرفس ولم یفسق، اور اپنے حج کو بےہودگی سے، بے حیائی سے بچا کر کے رکھتا ہے، رجع کا یوم ولدت امہ، وہ انسان حج سے ایسے ہی واپس آتا ہے کہ جیسے کہ اس نے ماں نے ابھی جنا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حج ھذا البیت فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، کہ اس 10 دنوں میں ایک ایسا دن ہے جس میں انسان اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اپنے پریوار کو چھوڑتا ہے، اپنے بال بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، اپنے تجارت کو چھوڑتا ہے، اپنے وطن عزیز کو چھوڑتا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہو کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور حج سے جب واپس آتا ہے تو اپنی تمام برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، بےہودگی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، بے حیائی کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب ایسے انسان حج کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجع کا یوم ولدتہ امہ، وہ انسان ایسے ہی واپس آتا ہے جیسا کہ ابھی اس کے ماں نے جنا ہو۔ جس طریقے سے ماں جب اپنے بچوں کو جنم دیتا ہے، جب بچے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی ایک انسان جب حج کرتا ہے تو وہ انسان گناہوں سے بالکل پاک اور صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اور شاید ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ان 10 دنوں میں روزے جیسی عبادت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الی 700 ضعف الا ما شاء اللہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ یدعا طعامہ وشرابہ وشہوتہ وجوزتہ من اجلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل 10 گنا تک، 10 گنا سے لے کر کے 70 گنا تک، اور 70 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، اور جہاں تک اللہ چاہتا ہے ان کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنه لی وَأَنَا أَجْزِ بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ یدعا طعامہ وشرابہ وشہوتہ وجوزتہ، اس لیے کہ بندہ میرے خاطر، میرے لیے، میری وجہ سے کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے، اپنے بیوی سے ملنا چھوڑتا ہے، شہوت کو چھوڑتا ہے، ساری ضرورت کو چھوڑ دیتا ہے۔ الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔